سلطان فہد بن ادہم اور حکیم صحرا، ایک عظیم تاریخی داستان۔ صدیوں پہلے کی بات ہے جب دنیا سلطنتوں کی دھاڑ سے گونجتی تھی، جب بادشاہوں کے کندھوں پر تاج نہیں، ایک پوری دنیا کا بار ہوتا تھا، اور جب ایک حکم سے شہر بس جاتے یا راکھ ہو جاتے تھے۔ نادرستان کے نام سے ایک وسیع سلطنت تھی، اس کا حکمران تھا سلطان فہد بن ادہم، وہ بادشاہ جو بہادری میں شیر، فیصلے میں فولاد اور دل میں روشنی رکھتا تھا۔ لیکن ایک خطرہ اس کی سلطنت پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ مشرق میں ایک خونخوار سلطنت ابھری تھی قیصار خان کی قیادت میں، اور اس کی نظریں نادرستان پر تھی۔ قیراز خان نے جنگ کی تیاری مکمل کر لی تھی، اور اس کی ایک ہی نیت تھی، نادرستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا۔ سلطان کے جاسوس خبر لائے تو دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ دربار میں وزراء، جرنیل اور سپہ سالار جمع تھے۔ سپہ سالار عزیر خان نے خنجر میز پر مار کے کہا، بادشاہ سلامت، قیصار خان کی 1,00,000 فوج سرحد سے صرف 3 دن دور ہے۔ وزیر اعلیٰ فرید الدین بولے، اگر فوراً لشکر تیار نہ کیا تو حملہ ہمارے دروازے پر ہوگا۔ سب بول رہے تھے مگر سلطان خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ کڑا تھا، مگر اندر دل میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ جنگ تو وہ جیت سکتا تھا، مگر عدل، انسانیت اور خوف پر قابو، یہ وہ جنگ تھی جو اکثر بادشاہ ہار جاتے تھے۔ آخرکار سلطان اٹھا اور کہا، میں 1 رات کے لیے دربار سے غائب رہوں گا، لشکر تیار رکھو، صبح میں واپس آ کر فیصلہ سناؤں گا۔ سب حیران رہ گئے، بادشاہ کہاں جا رہے ہیں؟ مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ پوچھتے۔ سلطان نے اپنا تاج، اپنی زرہ، اپنا جاہ و جلال سب بدل کر ایک عام سپاہی کا لباس پہنا، صرف ایک تیز دم گھوڑا اور اپنا وفادار ساتھی ذوالفقار ساتھ لیا۔ وہ دونوں رات کے اندھیروں میں شہر کے پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ ہوا میں ریت اڑ رہی تھی، چاند آدھا تھا۔ ذوالفقار نے کہا، حضور، اتنے خطرے میں صرف ہم دونوں؟ سلطان نے جواب دیا، سب سے بڑی جنگ انسان خود سے لڑتا ہے، یہ جنگ مجھے اکیلے لڑنی ہے۔ 3 دن تک وہ صحرا میں بھٹکتے رہے، ریت کے طوفان، پیاس، بھوک سب جھیلا۔ آخرکار ایک پہاڑی غار ملا جس کے باہر چراغ جل رہے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جسے لوگ حکیم صحرا کا مسکن کہتے تھے۔ غار میں ایک بوڑھا بزرگ بیٹھا تھا، سفید داڑھی، گہری آنکھیں اور چہرے پر نور۔ وہ سلطان کو دیکھ کر بولا، تو آ گیا؟ میں جانتا تھا کہ تو آئے گا۔ سلطان حیران ہوا، آپ میرا انتظار کر رہے تھے؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بادشاہ، دشمن باہر نہیں ہوتا، دشمن اندر ہوتا ہے۔ غرور، خوف، غصہ، بے صبری جو انہیں شکست دے دے، اس پر دنیا کی کوئی فوج غالب نہیں آ سکتی۔ پھر وہ غار کے اندر گیا اور ایک پرانے دور کی ڈھال لے آیا، زنگ آلود اور ٹوٹی ہوئی مگر عجیب شان والی۔ یہ لو فہد بن ادہم، یہ وہ ڈھال ہے جو تمہاری تقدیر بدلے گی۔ سلطان نے اسے روشنی میں دیکھا تو اس پر لکھا تھا، نفس پر فتح سب فتوحات کی ماں ہے۔ اسی لمحے سلطان کے دل پر سارا خوف اٹھ گیا، وہ جیسے ایک نئی روشنی میں پیدا ہوا ہو۔ لیکن جب وہ شکریہ ادا کرنے مڑا، غار خالی تھی، حکیم صحرا کہیں غائب ہو چکا تھا۔ نادرستان کا عظیم ترین لشکر تیار کھڑا تھا، پیچھے پہاڑ، سامنے دشمن، آسمان سرخ جیسے ہوا جنگ کی بو سے بھر گئی ہو۔ قیصار خان ایک سیاہ گھوڑے پر سوار تھا، ہاتھ میں خونی نیزہ۔ اس نے للکارا، فہد بن ادہم، آج تیرا تخت میرا ہوگا۔ سلطان آگے بڑھا،
اس کی زرہ چمک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی بوڑھی ڈھال تھی۔ جنگ شروع ہوئی۔ جنگ میں مختلف کردار شامل تھے۔ سپہ سالار عزیر خان جو کہ برق رفتار جنگی حکمت عملی کا ماہر تھا، امانت بیگ 12,000 تیر اندازوں کا سردار، بی بی نور العین نادرستانی خواتین مجاہدین کی قائد، ذوالفقار سلطان کا وفادار پہلوان، دوسری طرف جنرل بارات خان قیزار خان کا ناقابل شکست جنگجو، یورک دیو وحشی قبیلے کا سردار اور سیاہ نقاب والی عورت دشمن کی جاسوس اور قاتلہ۔ دن مرتا گیا، شام اتر گئی، مگر میدان آگ بن گیا۔ تلواروں کی گھن گرج، گھوڑوں کی ٹاپیں، تیر اٹھتے گرتے زمین سرخ ہو گئی۔ امانت بیگ کے تیر اندازوں نے دشمن کی پہلی صف توڑ ڈالی۔ نور العین کی خواتین مجاہدین نے زخمیوں کو بچاتے ہوئے دشمن کی تلوار روک لی۔ عزیر خان نے لشکر کو 3 حصوں میں بانٹا اور گھیراؤ کیا، مگر پھر بارات خان آگے آیا، ایک ایسا جنگجو کہ ہاتھی کو 2 حصوں میں کاٹ دے۔ اس نے 50 سپاہیوں کو مار کر راستہ بنا لیا۔ وہ سلطان کی طرف بڑھا۔ سلطان نے اپنی ٹوٹی ڈھال اٹھائی، وہی ڈھال جس پر نورانی تحریر تھی۔ بارات خان نے چیخ کر وار کیا، ڈھال پر لگا اور چنگاریوں میں بدل گیا۔ سلطان نے بارات خان کو زمین پر پٹک کر کہا، میری طاقت تلوار میں نہیں، میرے دل میں ہے۔ بارات خان مر گیا۔ دشمن میں خوف پھیل گیا، دشمن پسپا ہونے لگا۔ قیزار خان غصے میں پاگل ہو رہا تھا، اس نے خود میدان میں چھلانگ لگائی۔ فہد بن ادہم، اگر مرد ہے تو میرے سامنے آ۔ دونوں گھوڑوں سے اترے، تلواریں نکالی، چاندنی میں دونوں کے سائے ایک ہوئے۔ کئی منٹوں تک جنگ لگی رہی، پورا لشکر سانسیں روکے دیکھتا رہا۔ آخرکار سلطان نے آخری وار کیا۔ قیزار خان زمین پر گر پڑا۔ سلطان نے اس کا سر کاٹنے کے بجائے کہا، جنگ ختم، مگر میں خون کا پیاسا نہیں ہوں۔ اٹھو، اپنے لوگوں کو لے جاؤ اور آئندہ کبھی اس سرزمین کی طرف نظریں بھی نہ اٹھانا۔ قیزار خان حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی تلوار زمین پر رکھ دی اور بولا، میں تم سے شکست نہیں، تمہارے عدل سے مغلوب ہوا ہوں۔ نادرستان میں جشن منایا گیا۔ لوگوں نے کہا، ہم نے جنگ تلوار سے نہیں، سلطان کے انصاف، حکمت اور رحمت سے جیتی ہے۔ سلطان نے اس ٹوٹی ہوئی ڈھال کو اپنے محل کی سب سے اونچے کمرے میں رکھا اور ہر صبح وہ اسے دیکھ کر کہتا، اصل جنگ انسان خود سے جیتتا ہے، باقی سب فتوحات اس کی برکت ہیں۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔